اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسکین کا سارا سامان اپنی قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے میوزک سنتے ہیں، اٹھتے ہی وہ ٹیپ ریکارڈر پر یا ایون اپنے اسمارٹ فون پہ میوزک آن کر دیتے ہیں، ساتھ ہی وہ تیار ہوتے رہتے ہیں، ناشتہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کی ایک فطرت ہے، اس کے نفس میں یہ چیزیں ہیں کہ انہیں ان چیزوں سے لطف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے احکامات پر عمل کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی نفس کی خواہشات، اس کی فطرت کے اندر لذت کی جو حص ہے اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اب صبح کا آغاز اگر ایسے ماحول میں کیا جائے پرندوں کے نغموں کے ساتھ، انسانی میوزک تو بہت کم درجے کی چیز ہے، یہ میوزک اگر آپ اس پہ غور کریں، پرندوں کا میوزک جو ہے، دس از امیزنگ۔ یہاں پر اب بہت سے پرندوں کی آواز آ رہی ہے، اب پتہ نہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت سارے پرندے کسی میوزیشین کی انسٹرکشن کے انڈر ہی یہ نغمے گا رہے ہیں۔ جس طرح ایک میوزیشین ہوتا ہے، وہ میوزیکل گروپ کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ کس نے کس وقت سٹارٹ کرنا ہے، کس وقت رک جانا ہے، کس وقت میوزک کو اونچا کرنا ہے، کس وقت میوزک کو مدھم کرنا ہے، تیز کرنا ہے، اور یہ ساری انسٹرکشنز وہ میوزیشین دے رہا ہوتا ہے۔ ان پرندوں پہ اگر آپ غور کریں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے۔ کبھی کوئی دور سے کسی جانور کی آواز آتی ہے، پھر پرندوں کی آواز شروع ہوتی ہے، پھر پرندوں کی جو آواز ہے کوئی ایک بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے، یا دونوں مکس کر کے جب بولتے ہیں تو ان کے اندر ایک موسیقی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، تو اس ماحول سے لطف اٹھانا چاہیے، اور یہ وہ لطف ہے جو کوئی بھی ہمیں انسانی میوزیشین ہمیں نہیں دے سکتا۔ قدرت کے اس اگر موقع ملے تو اس طرح کے ماحول میں صبح کا آغاز کرنا سارا دن ایک تازگی کا احساس دلاتا ہے، اور پھر قدرت کی ان چیزوں پر غور کرنے سے بہت سی چیزیں وہ کچھ نئی سامنے آتی ہیں۔ جس طرح اگر یہیں پہ بیٹھے ہوئے میں اگر غور کرنا شروع کروں کہ کون سا پرندہ کس وقت بولتا ہے، اور اس کے بعد کون سا بولتا ہے، اس سے پہلے کون سا بولتا ہے، کون سا بولتا ہے اور دوسرا چپ کر جاتا ہے، تو شاید اس کے اندر بھی کئی راز ہوں گے۔ تو ابھی تو انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نئی سی نئی وہ دریافت کر رہا ہے۔ وہ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان اس موجودہ دور میں ایک یو ٹرن سا لے رہا ہے، اور وہ یو ٹرن یہ ہے کہ جو جدیدیت ہے، اور اگرچہ اس میں ٹھیک، اس میں تو ترقی اب رکنے والی نہیں ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن اسے اپنی صحت کے لیے، اپنی روح کے لیے، تازگی اور صحت کے لیے اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ قدرت کی طرف لوٹ کر واپس آنا، یو ٹرن لے کے، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، جہاں پہ ہر طرف مشینیں ہیں، ہر طرف مادیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، جن کا ظاہر ہے فائدہ بھی ہے، لیکن بہت زیادہ نقصانات بھی تو ہیں نا۔ تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے فطرت کی طرف لوٹنا، قدرت کی طرف لوٹنا، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دواؤں پہ انحصار کی بجائے غذاؤں پہ انحصار، اس پہ بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے۔ تحقیق ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے بڑوں کو تو پہلے سے ہی معلوم تھی، لیکن یہ تحقیق کا دور ہے، اس میں ہر چیز کو ایک ڈیٹا کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں کہ مصنوعی طریقے سے جو صحت کے بڑھانے کے جو طریقے، مثال کے طور پہ جو ہمارے کئی جدید ورزشوں کے طریقے ہیں، سکرین کے سامنے ورزش کرنا، اور جو الیکٹرانک سٹیمولیشنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ورزش کرنا، اور قدرتی ماحول میں ورزش کرنا، کس کے نتائج بہتر ہیں۔ تو قدرت کے ماحول میں ایک فل پیکج ملتا ہے آپ کو، فل پیکج، کہ جس میں آپ کو تازہ آب و ہوا، ایک
پوری قدرت کے اوپر غور کرنا، فطرت کے اوپر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی کریشن پر غور کرنا، اور ایک فل پیکیج ہے جو آپ کے جسم اور روح دونوں کو تازگی عطا کرتا ہے۔ تو اگر موقع ملے اور فراغت ہو تو صبح کا آغاز کسی ایسے ہی ماحول میں اگر کیا جائے تو سارا دن یہ پرندوں کے نغموں کی طرح روح کے اندر بھی نغمے بجتے رہتے ہیں۔